سونی اللہ نظم بنوائی اللہ کڈی سونی نظم بنوائی او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے چلے گی دن رات دوستو سونا ساڈا اے شیر پنجاب دوستو الحمدللہ رب الارباب و مسبب الاسباب غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب لہ القوت جمیعا وہو شدید العذاب اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ الذلیل من خضع لغیرہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ اللہم صل علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں صدر ذی وقار انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی حضرت مولانا عبدالستار ندیم صاحب کا اپنے بھائی حضرت مولانا حافظ حامد عاصم صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا جنہوں نے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، امراء اور زعماء سے
ان کے خیالات کو سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ دلائل و براہین کی روشنی میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کے گوش گزار کروں۔ میں نے اس وقت قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ بارہ کلمات ہیں اور 42 حروف ہیں۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 420 نیکیاں درج کر دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اگرچہ حروف کے لحاظ سے، کلمات کے لحاظ سے بڑی ہی مختصر سورت ہے، لیکن معانی کے لحاظ سے، مطالب کے لحاظ سے اور مفاہیم کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے قرآن کریم کی بڑی سے بڑی سورت بھی اس سورہ مبارکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، قرآن کریم کی ٹوٹل سورتیں 114 ہیں، اور ان 114 سورتوں میں سے کچھ سورتیں مکی کہلواتی ہیں اور کچھ سورتیں مدنی کہلواتی ہیں۔ جو سورتیں ہجرت سے پہلے رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اتری ہیں وہ مکی کہلواتی ہیں، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اتری ہیں وہ مدنی کہلواتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جناب جبرائیل امین رسول اللہ کے قلب اطہر پہ 2 دفعہ لے کے آئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ نے 2 دفعہ نازل کیا ہے، ایک دفعہ مکہ معظمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں۔ مکہ معظمہ میں
یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رب کائنات نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم عبداللہ جیسے لختے جگر عطا فرما کے واپس لے لیے. جب یہ بیٹے آپ کو داغ مفارقت دے گئے تو ابو لہب اینڈ کمپنی نے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا باتارا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں آج محمد الرسول اللہ بے نام و نشان ہو گئے ہیں. ان کے بیٹے زندہ نہیں رہے, اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. دوسرے نے کہا ان محمدن ابتر لا ابن لہو. اور لوگوں بیٹوں سے نسل چلتی ہے, بیٹوں سے نسل آگے بڑھتی ہے. اب محمد کے بیٹے کوئی زندہ نہیں رہے, اس لیے ان کا نام لینے والا بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا. آسمان والے کی غیرت کو آسمان پہ جلا لایا, آسمان سے رحمت کا پیغام آیا. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد, ذرا آواز سٹ کرو, بڑا ایک گلے نو پہ رہا ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا, اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا, فکر مند نہیں ہونا. یہ کہتے ہیں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. ان کو کیا پتا ہے تو میرا صرف نبی نہیں, میرا صرف رسول نہیں, نبی تو صفی اللہ بھی ہے, نبی تو نجی اللہ بھی ہے, نبی تو خلیل اللہ بھی ہے, نبی تو کلیم اللہ بھی ہے, نبی تو ذبیح اللہ بھی ہے, نبی تو روح اللہ بھی ہے. اور میرے پیغمبر تو صرف نبی نہیں, تو تو میرا محبوب بھی ہے. کبھی محبوبوں کا نام بھی کسی نے مٹنے دیا ہے؟ اور میرے محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا. میں رب آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, اے نبی تیرے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا, تیرا نام قیامت کی دیواروں تک چمکتا اور دھمکتا رہے گا. ان کو کیا پتا ہے, ان کو کیا علم ہے, ان کو کیا خبر ہے؟ یہ کہتے ہیں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اذا ذکرت ذکرت معیا. اور میرے محبوب یہ کہتے ہیں کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں ان کو بتا دے, جہاں میرا نام ہوگا وہاں میرے محبوب کا نام بھی ہوگا.
اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گلا میرا نہیں چلتا پیا، بول دے تسی نہیں پہ، روٹی کھا لیجئے کہ کھانی جے، کھا لیے، کھا کے بھی نہیں بول دے تے سانو اجے حافظ صاحب نے بعد اچ کھلانی. آپ کو بولنا ہے انشاءاللہ. اگر آپ جاگ گئے نا تو فکر نہ کریں، گلا بھی انشاءاللہ چل جائے گا. بولیں گے پھر ذرا جاگ کے ہوش سے اور جوش سے اور میری معروضات کو سننا. یہ کہتے ہیں نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اور میرے محبوب، اگر فرشیوں میں پہلے میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، عرشیوں میں اگر پہلے میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، نوریوں میں پہلے میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، ناریوں میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا. اور میرے محبوب، تورات میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، انجیل میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا. یہ کہتے ہیں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. انجیل میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، زبور میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، 127 صحیفوں میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، قرآن میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، مکان میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، دکان میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، بازار میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، غار میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا. نہیں نہیں نہیں، کلمے میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، اذان میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، اقامت میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، ہاں نماز میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا. نہیں نہیں نہیں، عالم ارواح میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، عالم دنیا میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، عالم برزخ میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، عالم حشر میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا. میرے محبوب، ان کو کیا پتا ہے حوض کوثر پہ میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، جنت میں میرا نام ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، درختوں کے پتوں اور ریت کے ذروں، ہر لکھنے والے قلم کی نوک پر جہاں جہاں میرا نام ہوگا محبوب، وہاں وہاں تیرا نام بھی ہوگا. سنو، اور میرے محبوب، اگر تیرا نام بلند کرنے والے دنیا میں نہ رہیں گے، اگر تیرے نام کی بلندی کی آواز مسجد کے منارے سے بلند نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے نام کے تذکرے میں آسمان کی بلندیوں سے شروع کر دوں گا. کائنات کا کوئی شخص نبی کے نام کو مٹا سکتا؟ کوئی مٹا کے تو دکھائے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، بات لمبی ہو جائے گی. ایک دفعہ یہ سورہ مبارکہ اس موقع پہ نازل ہوئی، دوسری مرتبہ صحیح مسلم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں صحابہ کا جمع غفیر موجود ہے.
کائنات کے امام کے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم درمیان میں جناب محمد بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ، کتنے خوش بخت تھے صحابہ جو اپنی نگاہوں سے رحمت کائنات کے چہرے اقدس کی زیارت کر رہے تھے، نبی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے۔ انس کہتے ہیں اللہ کی قسم دائیں بائیں آگے پیچھے رسول اللہ کے صحابہ اور رسول اللہ کے صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے، اور صحابہ فرش پہ نبی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ ان مسکراتے ہوئے چہروں کو عرش پر رب دیکھ کے خوش ہو رہا۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے رب؟ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب یہ جو تیرے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں نا، ان مسکراتے ہوئے چہروں کو میری طرف سے بشارت دے دے، خوشخبری دے دے۔ بشارت کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ سنو اللہ ان کے لیے کیا بشارت ہے۔ فرمایا یہ جو تیرے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں نا، ان کو کہو لا تمس النار مسلمن رآنی، اے میرے محبوب ان کو کہو چہرے کو دیکھ کے خوش ہونے والوں، تمہاری خوشی مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے تمہاری آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ ان صحابہ کو برا کہتے ہو، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو کہ زبانوں کو تالے لگا لو، ہمیں کہتے ہو کہ کانوں میں روئی کے بڑے ٹھوس لو، ہمیں کہتے ہو کہ آنکھیں بند کر لو۔ سن لو، اہل حدیث جب تک زندہ ہے پاکستان کی گلی گلی میں ہم صحابہ کی عظمت کا گلگلہ مچا کے چھوڑیں گے، صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ اور لہراؤ گے؟ اور گرج کے بول کے بتاؤ لہراؤ گے؟ صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ گے؟ صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگاؤ گے؟ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ رسول کون ہے؟ تمہیں کیا علم کہ صحابہ رسول کون ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے۔ انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا اچانک رحمت کائنات کی گردن جھک گئی، ہم سمجھ گئے کہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کی کیفیت و حالت طاری ہو گئی، وحی آ گئی۔ کچھ دیر کے لیے رسول اللہ سر جھکائے ہوئے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ثم رفع راسہ متبسما، کائنات کے امام نے تبسم فرماتے ہوئے سر مبارک کو اٹھا لیا۔ نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر صحابہ نے فوراً سوال کیا، آقا خیریت ہے؟ آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ خیر ہے؟
آقا فرماتے ہیں خیر ہے، انزلت علیہ آنفاً سورتاً، اللہ نے مجھے ایک ایسی سورت عطا فرمائی ہے جس میں اللہ نے مجھ پر انعامات و احسانات کی برکھا برسا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے پیغمبر وہ کون سی سورت ہے؟ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام جناب محمد نے تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحیح مسلم ہے، آقا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے انا اعطیناک الکوثر سورت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اس سورہ مبارکہ کو اللہ نے 2 دفعہ جناب محمد پہ نازل کیا ہے۔ اب اس کے الفاظ کی طرف غور کیجئے ذرا، چونکہ آپ کا عنوان ختم نبوت ہے، میں اس طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ پہلا لفظ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر اتنا جامع لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے، دیکھنا ایک لفظ ایک ہے، اس میں کتنی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک لفظ میں اللہ نے جناب محمد کو کتنی خوبیوں سے نوازا ہے، کتنی خوبیاں عطا کی ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا۔ کوثر کیا ہے؟ اب کیا ہے کوثر؟ آئیے کوثر کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ابن حجر اسقلانی کی کتاب فتح الباری کو کھولتے ہیں، امام رازی کی کتاب تفسیر کبیر کو کھولتے ہیں، امام قرطبی کی کتاب تفسیر قرطبی کو کھولتے ہیں، امام شوکانی کی کتاب فتح القدیر کو کھولتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کوثر کیا ہے، کوثر کا معنی کیا ہے، کوثر کا مفہوم کیا ہے؟ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ آئیے امام رازی سے میں نے پوچھا، امام ابن حجر سے میں نے پوچھا، امام قرطبی سے میں نے پوچھا، امام شوکانی سے میں نے پوچھا، امام شوکانی سے میں نے پوچھا اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے، کوثر کا معنی جنتی نہر بھی ہے، ہر کوثر کا معنی سرداری بھی ہے، کوثر کا معنی قرآن بھی ہے، کوثر کا معنی اعجاز بھی ہے، کوثر کا معنی اسلام بھی ہے، کوثر کا معنی رسالت بھی ہے، کوثر کا معنی پیغمبر کی عظمت بھی ہے، کوثر کا معنی قیادت بھی ہے، کوثر کا معنی اخلاق حسنہ بھی ہے، کوثر کا معنی نبی کے معجزات بھی ہے، کوثر کا معنی مقام شفاعت بھی ہے، ہر ایک کوثر کا معنی جامعیت بھی ہے، کوثر کا معنی علماء امت بھی ہے، کوثر کا معنی دینی فہم و فراست بھی ہے، کوثر کا معنی توحید و رسالت بھی ہے، اور لوگوں کو بتاؤ جا کے کوثر کا معنی ختم نبوت بھی ہے۔ کوثر کا معنی ختم سارے بولو، کوثر کا معنی ختم نبوت بھی ہے، کوثر کا معنی ختم نبوت بھی ہے۔ دیکھو لفظ ایک ہے،
خوبیاں اللہ نے کتنی عطا فرما دی ہے، اللہ نے کتنی نعمتوں سے رسول اللہ کو نوازا ہے. اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نے کہا تھا هو الخیر الکثیر الذی آتاہ اللہ ایاہ. صحیح البخاری ہے. اے اللہ نے کیا پوچھتے ہو جناب محمد کو خیر کثیر عطا فرما. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں نہیں پتا خیر کثیر کیا ہے. کہاں یاد آ گئے مولانا ابوالکلام آزاد، کہو رحمت اللہ تعالی علیہ. کس طرح انہوں نے مسلک کی ترجمانی کی، کس طرح انہوں نے حق کو واضح کیا. یہ تمہارے مبلغ تھے، مقرر تھے، یہ تمہارے خطیب ادیب تھے، یہ تمہارے محراب و منبر کے وارث تھے. سوچو آج تمہارا محراب و منبر کن کے ہاتھوں میں ہے، کن کے حوالے ہے؟ تمہارے اکابر و اسلاف نے اللہ کی قسم بڑی بڑی آزمائشیں، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے آلام، بڑے بڑے دکھ برداشت کر کے اہل حدیث کے محراب و منبر سے صرف صدا بلند کی ہے، یا رب کے قرآن کی ہے، یا محمد کے فرمان کی ہے. سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کے حضرت علامہ احسان الہی شہید تک اہل حدیث کے اسٹیج سے آواز آتی تھی یا رب کے قرآن کی یا محمد کے. آج تمہارے اسٹیج کو جگتوں کا، کہانی قصوں کا، قصوں کی یماج کا بنا دیا گیا، اور تم غفلت کی نیند سوئے ہوئے. تمہیں کیا پتا کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے مسلک اہل حدیث کے لیے. لوگوں نے کس طرح مسلک اہل حدیث کی خدمت کی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی، کہتے ہیں میں اس مسلک سے کیوں محبت نہ کروں. یا امام صحابی کی تذکرۃ الحفاظ کو کھولو، کہتے ہیں کتبت ان 1080 نفسا لیس منہم الا اہل الحدیث. کہتے ہیں میں نے 1080 لوگوں سے حدیث لکھی ہے، 1080 لوگوں سے حدیث پڑھی ہے، 1080 لوگوں سے حدیث سیکھی ہے. وہ 1080 میرے استاد سارے کے سارے اہل حدیث تھے. کیا تھے؟ کیوں نہ اس مسلک کے لیے وہ تڑپتے، کیوں نہ اس مسلک کے لیے وہ میدان عمل میں نکلتے. کہتے ہیں 1080 میرے استاد کون تھے؟ کتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، تمہیں کیا پتا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں، امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں لکھا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں آگے میں نے یہ حدیث 60,000 لوگوں کو پڑھائی ہے. کتنے لوگوں کو؟ 60,000 لوگوں کو میں نے حدیث پڑھائی ہے. اور جتنے لوگوں کو میں نے حدیث پڑھائی ہے وہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے، وہ سارے کے سارے. آج کیا بنا دیا ہم نے اس اسٹیج کو، جس اسٹیج کے لیے ہمارے اکابر نے اس طرح محنت کی، اس طرح کوشش کی ہے. ہائے ہائے ہائے. عبداللہ ابن عباس کی بات پہ بولے امام ابوالکلام آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ، کہا لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آئی اس بات کی، میں تمہیں سمجھاتا ہوں. کیا بات ہے ابوالکلام جی؟ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی خیر ہے
جتنی بھلائی ہے، جتنی اچھائی ہے، جتنی نیکی ہے، جتنا کمال ہے، جتنی عظمت ہے، رفعت ہے، معرفت ہے، بلندی ہے، شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے. جی کیا بات ہے. فرمایا اللہ کہہ رہا ہے دنیا والوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے دنیا کی ساری خیریں، دنیا کی ساری بھلائیاں، دنیا کی ساری اچھائیاں، دنیا کی ساری نیکیاں، دنیا کے سارے کمالات، دنیا کی ساری عظمتیں، دنیا کی ساری رفعتیں، دنیا کی ساری معرفتیں، دنیا کی ساری بلندیاں، دنیا کے سارے مقام، دنیا کے سارے مرتبے اکٹھے کر کے اکیلے محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیے ہیں. اکیلے محمد، تو کہتا ہے وابی کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، تمہیں کیا پتا ہے؟ ذرا ہمارے قریبا ہم تمہیں بتائیں جناب محمد الرسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہم تمہیں سمجھائیں. تو نے صرف یہ سنا ہے آگے آگے رسول اللہ، آگے آگے اتنے بھی آئے نہیں، اور رسول اللہ یہاں بھی آئے. جہاں دیکھو یہی نعرہ لگ رہا ہے آگے آگے رسول اللہ آگے. وہ لوگوں خوش ہو جاؤ، وہ دیکھو منٹھار آ گیا ہے، دلدار آ گیا ہے. ہم نے کہا تجھے کیا پتا ہے کون آیا ہے؟ تو پوچھنا چاہتا ہے کون آیا ہے تو مولوی سے نہ پوچھ، امام سے نہ پوچھ، پیر سے نہ پوچھ، مرشد سے نہ پوچھ. اور تو پوچھنا چاہتا ہے تو رب کے قرآن سے پوچھ کہ کون آیا ہے. میں نے جب پوچھا کہ کون آیا ہے، قرآن نے مجھے بتایا وہ آ گیا ہے جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کی زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا ہے. ارے وہ آ گیا ہے، اور جس کے سینے کو قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا ہے، وہ آ گیا جس کی پیشانی کو قرآن نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہا ہے. ارے وہ آ گیا جس کی زبان کو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا ہے. ارے وہ آ گیا جس کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا ہے. ارے وہ آ گیا جس کے ہاتھوں کو قرآن نے ما رمیت اذ رمیت کہا ہے. ارے وہ آ گیا ہے اور جس کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہا ہے. ارے وہ آ گیا جس کی کالی کملی کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا ہے. ارے وہ آ گیا جس کے کمبل کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا ہے. ارے وہ آ گیا جس کے خلق کو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا ہے. ارے وہ آ گیا اور جس کی شعر کو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہا ہے. ارے وہ آ گیا جس کی تبلیغ کو قرآن نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہا ہے. ارے وہ آ گیا اور جس کے جہاد کو قرآن نے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کہا ہے. ارے وہ آ گیا دنیا کو بتاؤ جس کی رحمت کو قرآن نے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا ہے. ارے وہ آ گیا جس کی ہماگیری کو قرآن نے ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا کہا ہے. ارے وہ آ گیا جس کے شہر کو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا ہے. ارے وہ آ گیا جس کے
کے زمانے کو قرآن نے والعصر کہا ہے، ارے وہ آ گیا جس کے ناک کو قرآن نے القلم کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے، اور جس کی حیثیت کو قرآن نے نذیر اور بشیر کہا ہے، ارے وہ آ گیا جس کو قرآن نے رؤوف اور رحیم کہا ہے، ارے وہ آ گیا جس کی عظمت کو قرآن نے سراج منیرہ کہا ہے، اور لوگوں وہ آ گیا ہے جس کی شان کو قرآن نے برفانا لکا ذکر کہا ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ بابا جی دی اتنی آواز ہے، تہاڈی کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ بابا جی جوان ہوئے بیٹھے، سنو سنو، آ گیا کون آیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آمنہ کا لال آیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے، رسول ہاشمی آیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ ہم نے دیکھا جب محبوب آیا نا مکے میں، رسول آیا نا، آپ کو کجاہ رسالت سے مرصع کیا گیا، تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجایا گیا۔ ہائے ہائے، ہم نے دیکھا اللہ کی قسم جو ڈاکو تھا وہ محافظ بن گیا، ہاں ہم نے دیکھا جو ظالم تھا وہ ہمدرد بن گیا، ہم نے دیکھا جو شرابی تھا، ہاں شرابی اور بدکار تھا وہ شب زندہ دار بن گیا، ہم نے دیکھا جو فاسق و فاجر تھا وہ زاہد و پاراسا بن گیا، ہم نے دیکھا جو بکریوں کا چرواہا تھا وہ قوم کا مقتدا اور رہنما بن گیا، ہم نے دیکھا آمینہ کے لال کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، جو لوہا تھا وہ بارش بن گیا، جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا، ہم نے دیکھا جو بد تھا وہ نیک بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا۔ نہیں لوگوں، ہم نے دیکھا جو ابو بکر تھا وہ صدیق بن گیا، ہم نے دیکھا جو عمر تھا وہ فاروق بن گیا، ہم نے دیکھا جو عثمان تھا وہ ذی النورین بن گیا، ہم نے دیکھا جو علی تھا وہ حیدر کرار بن گیا، ہم نے دیکھا جو امیر معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، جو امیر حمزہ تھا سید الشہداء بن گیا، جو حنظلہ تھا غسیل الملائکہ بن گیا، جو ابو عبیدہ تھا امین امت بن گیا، ہاں جو خالد تھا وہ سیف اللہ بن گیا۔ ارے ہم نے دیکھا جو ابو ہریرہ تھا محدث زمان بن گیا، جو عبداللہ ابن عباس تھا مفسر قرآن بن گیا، ہم نے دیکھا حبشے سے آنے والا کالے سے رنگ کا غلام جو بلال تھا ساری کائنات کا سردار بن گیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، بلندی صحابہ۔ اب بتلاؤ رسول اللہ کے آنے کے بعد انقلاب آیا کہ نہیں؟ تبدیلی آئی کہ نہیں؟ ہر سال رسول اللہ آئے اور کوئی تبدیلی نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ تشریف لائیں اور تبدیلی نہ آئے؟ اور مجھے حیرانگی ہے، کوٹھوں پہ، کمروں پہ، گلیوں پہ، دکانوں پہ جھنڈیاں لگائی جا رہی، کیوں بھائی؟ اجی رسول اللہ سے محبت ہے۔ میں نے کہا مجھے اتنی بات بتا دو، رسول اللہ سے محبت تمہارے مکان کو ہے کہ تمہیں ہے؟ کس کو محبت ہے؟ مکان کو کہ تمہیں؟ جی مجھے، میں نے کہا ظالم، اگر تجھے محبت ہے تو پھر یہ جھنڈی سنت کی تیرے چہرے پہ لگنی چاہیے، یہ مکان پہ لگنی نہیں چاہیے۔ محبت ہے تو لگا، نبی کی سنت کی یہ جھنڈی اپنے چہرے پہ لگا۔ کیوں نہیں لگاتا؟ صرف نعرے لگاتا ہے، آگے 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 رسول اللہ آگے۔ تو
تمہیں کیا پتا ہے رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی قسم تو ہمیں گالیاں دیتا ہے، ان کا نہیں پتا۔ میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ، ان کے الفاظ دہرا دینا چاہتا ہوں۔ کیسی ترجمانی کر گئے مسلک کی، کیسا پیغام دے گئے لوگوں کو۔ فرمایا لوگوں ہمارے آقا کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی اللہ نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اس نے اپنے مریدوں کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس قبرستان کو جنت قرار دے دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا۔ ارے وہ تو وہ تھا کہ نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا جبریل بھاگا چلا آتا تھا، نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، پیشانی پہ بل پڑتے تھے، فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا۔ ارے وہ تو وہ تھا کہ جب وضو کرتا تھا صحابہ وضو کے پانی کے قطروں کو اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے۔ وہ تو وہ تھا کہ جب تھوکتا تھا صحابہ اس تھوک کی ایک چھینٹ بھی زمین پہ پڑنے نہیں دیتے تھے۔ اور اس نبی کی عظمت کے کیا کہنے، رفعت کے کیا کہنے، معرفت کے کیا کہنے، بلندی کے کیا کہنے۔ اور جو ایمان کی حالت میں اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا تھا۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کی عظمت اور رفعت کیا ہے، معرفت و بلندی کیا ہے؟ تو نے آگے آگے سنا ہے۔ ہم سے سن کون آیا؟ ماں حلیمہ کی آنکھوں کا تارا آ گیا، مائی حلیمہ کا راج دلارا آ گیا، عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، اے غلاموں کا آقا آ گیا، یتیموں کا والی آ گیا، مجبوروں اور مقہوروں کا چارہ گر آ گیا، کائنات کا بسانے والا آ گیا۔ ارے کون آ گیا؟ ہم سے پوچھ۔ غربت کو پسند کرنے والا آ گیا، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا۔ ارے کون آ گیا؟ بیت اللہ کے چکر لگانے والا آ گیا۔ کون آ گیا؟ حجر اسود کو چومنے والا آ گیا۔ کون آ گیا؟ آب زمزم پینے اور پلانے والا آ گیا۔ کون آ گیا؟ باب نبوت کو تالا لگانے والا آ گیا۔ کون آ گیا؟ مکہ کو مکرمہ بنانے والا آ گیا۔ کون آ گیا؟ مدینہ کو منورہ بنانے والا آ گیا۔ ارے کون آ گیا؟ امت کو جہنم سے بچانے والا آ گیا، اس امت کو جنت پہنچانے والا آ گیا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ وسلم کی عظمت کا تمہیں کیا پتا؟ ایک لفظ میں اللہ نے اتنی خوبیاں بیان کر دی۔ ہاں انا اعطیناک الکوثر، اور محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ ختم، سارے بولو کیا ہے؟ ختم نبوت۔ ختم نبوت۔ آج ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ختم نبوت کے لیے راہ ہموار، منکرین ختم نبوت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، چور دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ اٹھو اہل حدیثو، میدان عمل میں قدم رکھو، چھوڑو سستی کو، چھوڑو غفلت کو، چھوڑو غفلت کو، میدان عمل میں قدم رکھو، دنیا کو ثابت کر دو۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی طرح، محمد حسین بٹالوی کی طرح، قاضی سلیمان منصور پوری کی طرح، جعفر تھانیسری کی طرح، ابو الحسن سیالکوٹی کی طرح، حافظ عبد المنان وزیر آبادی کی طرح، عبد الجبار غزنوی کی طرح، حافظ محمد لکھوی کی طرح، اٹھو اٹھو عبد الحق حقانی کی طرح،
محمد بشیر شاہ شبانی کی طرح، ثناء اللہ مرتسری کی طرح، اور لوگوں کو بتا دو مولا امیر سیال کوٹی کی طرح میدان عمل میں نکلو، اور لوگوں کو بتا دو سید داؤد غزنوی کی طرح، مولانا اسماعیل شلوی کی طرح، حافظ عبد القادر روپڑی کی طرح، مولانا محمد ابراہیم کمیر پوری کی طرح اٹھو دنیا کو بتا دو، مولانا رفیق پسروری کی طرح، مولانا یحییٰ گوندلوی کی طرح اٹھو، لوگوں کو بتا دو علامہ شہیر کی طرح اٹھو، لوگوں کو بتا دو حبیب الرحمن یزدانی کی طرح ہم کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنی زندگی میں ختم نبوت پہ آنچ آنے دیں گے۔ پھر میں ایک بات کہوں، حکمرانوں سے کہوں، دیکھو سارے ڈر گئے، کہوں ایک بات حکمرانوں سے، بولو نہ تو سارے آندہ لکھیا جائے گا نا، میرا کلے دا تے نہ لکھیا جائے، کہوں اور حکمرانوں سنو، علامہ احسان الہی شہیر کے روحانی فرزندوں کا پیغام سنو، کان لگا کے سنو، اگر میرے پیغمبر کی طرف ابو لہب بن کے بڑھو گے دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں، کہو انشاءاللہ، سارے کہو انشاءاللہ، میرے آقا کی طرف ابو لہب بن کے بڑھو گے دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، ابو جال بن کے بڑھو گے ذلت اور رسوائی کی موت مارے جاؤ گے، عتبہ و شیبہ بن کے بڑھو گے قتیل بدر بن کے جاؤ گے، شراکا بن کے بڑھو گے زمین نتنسا دیے جاؤ گے، کعب بن اشرف بن کے بڑھو گے چیر پھاڑ دیے جاؤ گے، راجپال بن کے بڑھو گے ہاں موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے، اور مرزا قادیانی بن کے بڑھو گے اور لیٹرین میں ذلت اور رسوائی کی موت مر کے جاؤ گے، کہو انشاءاللہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ ہم کتاب و سنت کے ٹنک بن کے منکرین ختم نبوت سے ٹکرا کے رہیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے، اور لہراؤ گے، ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے، ختم نبوت کا نکارہ کھڑکاؤ گے، ختم نبوت کی تحریک چلاؤ گے، منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگاؤ گے، ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا